عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس، ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، ان سے جا کے ان کی حدیث سنو، یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے ان کے بقول۔ ظاہر ہے مشاجرات صحابہ ڈسکس کروا رہے تھے نا، سر یہ صحیح بخاری 2812 ہم تو مختصر بیان کرتے ہیں نا، یہ پوری تو ذرا پڑھیں، ہمارے پمفلٹ جو کربلا والے اس پہ پوری لکھی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں اور عبداللہ ابن عباس کا بیٹا، ہمیں بھیجنا کون ہے؟ ابن عباس۔ ابن عباس نے کوئی ہماری ویڈیو نہیں سی دیکھی ہوئی، وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے کہا ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو۔ اچھا ابو سعید خدری کو کوئی ایک ہی حدیث آتی تھی؟ انہوں نے کہا تو ایک ہی حدیث آتی ہے۔ وہ ابو سعید خدری 7 صحابہ میں ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ابو ہریرہ ہیں، انس بن مالک ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں اور عبداللہ بن عمر ہیں اور ابو سعید خدری۔ یہ 7 بندے ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری کو سینکڑوں حدیثیں آتی تھیں اور حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں ابو سعید خدری کے پاس جاؤ، ان سے ان کی حدیث سن کے آؤ۔ کوئی پیچھے انہوں نے مس کال نہیں دی، کوئی واٹس ایپ میسج نہیں بھیجا، اور بچے وہاں گئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے، جیسے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حدیث رٹوا دی ہے کہ بخاری میں 2812 ہے، مسلم میں 240 ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ جناب غدیر خون کی حدیث ہے، یہ فلاں حدیث ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، ہمیں دیکھا تو وہ آگے آ کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا چچا جان بھیجا ہے ہمیں ابا جی نے، وہ ان کا بیٹا کہتا ہے ابن عباس نے، تو آپ ہم سے وہ ذرا حدیث بیان کریں نا جو آپ بیان کرتے ہیں، جس کو بیان کرنے پہ پابندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی یا خندق کا موقع تھا، یہ دونوں مواقع پہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے۔ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور حضرت عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے تھے، جسم گرد آلود تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا واہ عمار، افسوس عمار، یعنی تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے، سر تھوڑی خدمت ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ اسی عمار کے ماں اور باپ۔ یہ فضیلت کسی اور کو ملی ہے؟ سیدہ سمیہ والدہ اور یاسر ان کے والد۔ ابو جہل نے کس تکلیف کے ساتھ ان کو شہید کیا۔ عمر سیریز میں دیکھ لیں، انہوں نے وہ جو فلمایا نا وہ نہیں انسان دیکھ سکتا، حقیقت تو اس سے بہت زیادہ تلخ ہوگی۔ دا میسج فلم میں بھی فلمایا ہوا انہوں نے یہ سین۔ تو اسلام کے لیے اتنی خدمت، تجھے ایک افسوس ابن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی، جس کو آپ کبھی مشاجرات صحابہ کہہ کے اس کے اوپر پٹی ڈالنا چاہتے ہیں، کبھی کچھ کہہ کے پٹی ڈالنا چاہتے ہیں۔ بلکہ وہ مجھے ایک دفعہ نا کچھ عرصہ پہلے میں ایک اہل حدیث مسجد میں گیا تو ایک مولانا نے مجھے بٹھا لیا، آپ مولا علی کے بڑے ماننے والے ہیں، میں آپ کو مولا علی کا ایک قول بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ یہی قول اس نے پیش کیا 127 صحیح بخاری سے کہ لوگوں سے وہ باتیں کیا کرو جو ان کو اچھی لگے، ایسی باتیں نہ کرو اللہ رسول سے متنفر رہیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے فضل سے ہم نے یہ باتیں کر کے تو لوگوں کو اللہ رسول کا چیتا بنا دیا، متنفر تو کوئی نہیں ہوئے ہیں، اینڈ رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے۔ آپ اللہ رسول سے متنفر ضرور ہو گئے، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ عام لوگ تو چیتے بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار واقعی دین کا یہ وہ پہلو تھا جو چھپا ہوا تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کے قول کا، میں نے کہا مولا علی تو یہ مولا علی نے قول کیوں بیان کرنا ہے؟ مولا علی تو خود وکٹم تھے اس چیز کے، انہوں نے کیوں بیان کرنا ہے؟ وہ تو جب جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں تو سنن نسائی الکبریٰ آپ کھول کے دیکھ لیں، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے، وہ تو صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں بتاؤ گواہی دو گے کہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ غدیر خم کی حدیث وہ پبلکلی بیان کر رہے ہیں، 22 صحابہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں صحابی، ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی زندہ نہیں تھا، حضور کے بعد 100 سال زندہ رہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس موقع پہ بیٹھا ہوا تھا سامنے، جب لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، اور علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ کہتے ہیں میرے دل میں نا خیال آیا
کہ ہو سکتا ہے یہ حضرت علی کے دبدبے کی وجہ سے یہ بس یہ نہیں ہم کہتے کہ کوئی بدگمانی نہیں. کہتے میں اس مجلس سے اٹھا اور میں نے کہا میں زید ابن ارقم سے پوچھتا ہوں. وہ سینئر صحابہ میں سے زید ابن ارقم کے پاس پہنچے تو زید ابن ارقم تو پہلے تیار بیٹھے. غدیر خم کی حدیث روایت ہی زید ابن ارقم نے کی ہے. مسلم شریف میں جو 4 حدیثیں ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک قرآن اور اہل بیت. ان کا چچا یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں. بالکل میں بھی گواہی دیتا ہوں, میں اس مجلس میں موجود تھا. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے عہد دیا تھا. تو مولا علی تو ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے تھے لوگوں کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ سچائی کیا ہے.